علم اور عمل آدمی میں بزرگوں کی تربیت سے پیدا ہوتا ہے، ماحول سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بزرگ آپ سمجھیں گے، جن کے نام آپ جانتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں کام کیا ہے، انہوں نے کسی نہ کسی بزرگ کی تربیت میں رہ کر کام کیا ہے، رہ کر کے اللہ نے ان کی زندگی کو بنا دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رہے ہیں، ان کے گھر کی نالیاں انہوں نے صاف کی ہیں، ان سے علم کو حاصل کیا، تربیت حاصل کی۔ پھر جب طائف سے ان کو گرفتار کیا گیا، حضرت مدنی کا وارنٹ نہیں تھا، حضرت مدنی نے کہا کہ اصل مجرم تو میں ہوں۔ ترکی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت کیا چاہتے ہیں وہ تو میں نے عربی زبان میں پیش کیا تھا، اس لیے اصل مجرم میں ہوں، مجھے چھوڑ کر حضرت کو لے جا رہے ہو، مجھے پکڑنا چاہیے۔ اتنا پیش کیا صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے۔ 3.25 سال مالٹا کی جیل میں ان کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ میں نے ان کی بیٹی سے خود سنا ہے، حضرت شیخ الہند کی، کہ میری والدہ نے حضرت شیخ الہند سے کہا کہ خدا جانے 4.25 سال آپ جیل میں رہے، کیسی گزری ہوگی؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میری کوئی اولاد نرینہ تو ہے نہیں، لڑکا تو ہے نہیں میرے، لیکن اگر ہوتا تو وہ بھی میری اتنی خدمت نہ کرتا جتنی خدمت مولوی حسین احمد نے کی ہے۔ اسی سے آدمی بنتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے حضرت شیخ الہند سے، تصوف کو سیکھنے کے لیے حضرت شیخ الہند لے گئے اپنے مربی کے پاس، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرایا، حضرت چلے گئے جو ان سب کے بزرگ ہیں، شیخ حاجی امداد اللہ صاحب، فرمایا ان سے جا کر کے مکہ معظمہ میں ذکر سیکھنا۔ انہوں نے وہاں ذکر کی تلقین کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تربیت حضرت حاجی صاحب سے ملی، حضرت شیخ الہند سے ملی، حضرت گنگوہی سے اجازت ملی، مولانا خلیل احمد صاحب سے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تربیت ملی۔ ان 4 بزرگوں کی تربیت نے ان کو شیخ الاسلام بنایا، اور ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں تھی۔ آج کے پیر تو بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں، ان کی دولت پر تو نہ سیل ٹیکس ہے نہ انکم ٹیکس ہے، لیکن حضرت مدنی کا انتقال ہوا، اتنا بڑا شیخ کہ دنیا کے اندر اس کی شیخ ہونے کا ڈنکا بجتا تھا، اور کوئی ہندوستان میں ایسا آدمی نہیں تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میری چھوٹی بہن، اس کی شادی ہوئی تو اس نے مجھے لا کر 93 روپیے دیے کہ جب ابا جی کا انتقال ہوا وراثت میں مجھے یہ ملا تھا، وہ پیسے ہیں، میں تو جا رہی ہوں، یہ تم رکھ لو، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے پاس آج تک رکھے ہوئے ہیں وہ۔
اتنا بڑا شیخ طریقت اور بالکل خالی ہاتھ دنیا سے آ رہا ہے. یہ ان کا زہد فی الدنیا تھا. ہم حدیث پڑھاتے ہیں، ابواب زہد آتے ہیں. اللہ کا نبی، ان کے اہل خانہ ازواج مطہرات کا زہد کیسا تھا، ہمیں شرم آتی ہے. ہم اللہ جانتا ہے ہمارا کیا زہد ہے. ہم تو دنیا کے اندر رہتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ رہتے ہیں. کیا ہم رہتے ہیں؟ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں کبھی کبھی کہتی تھی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، دیجیے پیسے. تو بارہا ایسا ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مر جاؤں تو مجھے کفن بھی میرے احباب دیں گے، دنیا سے اتنا بھی حصہ میرے پاس نہیں ہے. اور چہرہ گلاب کی طرح پھولا ہوا ہوتا تھا. یہ حضرت کی زندگی تھی. مجھے یہ لوگ کہتے ہیں جانشین شیخ، ارے اللہ کے بندو، تم نے شیخ الاسلام کو دیکھا ہی نہیں، تم مجھے جانشین بنا کر در حقیقت شیخ الاسلام کی عظمت کے اوپر دھبا لگاتے ہو. آدمی، ہم نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا. اللہ جانتا ہے، خدا گواہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس طرح زاہد فی الدنیا ہو، شیخ طریقت ہو، اور ایسا علم اس کے اور سخاوت. اللہ، حضرت کا دسترخوان، مگر میں نے کبھی حضرت کے دسترخوان پر اپنی زندگی میں مرغ نہیں دیکھا. ایک سالن اور دال، خود بھی وہی کھاتے تھے، گھر کے لوگ بھی وہی، اور بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا، وہی بنتا تھا. اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. ہر مہینے مقروض رہتے تھے. یہ حضرت کی زندگی تھی. لیکن دین کے کام کے لیے یہ طے ہو گیا کہ تقسیم ملک ہو گیا. مسلمان بھاگ گیا ہندوستان سے، دلی خالی ہو گیا، پنجاب خالی ہو گیا، یو پی کے اندر سے مسلمان بے شمار چلا گیا. اب جو مسلمان ہے اس کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کے اوپر لیا. سن 47 میں ملک آزاد ہوا. سن 57 میں 57 میں حضرت دنیا سے چلے گئے. لیکن جہاں گئے مدرسہ قائم کیا، جہاں پہنچے مدرسہ قائم کیا. ہزاروں مدرسے اس 10 سال کے اندر حضرت نے قائم کر دیے. یہ ان لوگوں کی زندگی تھی. میں اسی کو دیکھ کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ تو چلے گئے دنیا سے، اور اب ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت بھی نہیں. ملک کے حالات ایسے ہیں، اب ہمارے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ ہم بار بار جنوبی افریقہ آئیں گے. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اکابر کے سامنے کل قیامت کے دن اگر سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ملک کے اندر مدرسوں کے نظام کو اس طرح قائم کرو. جو مدرسے یہاں چل رہے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے مدرسے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں. وہ مدرسے قائم کرو جن میں 50، 500، 1,000 وہ بچے ہوں جن کے اسلام سے آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو قوت ملے گی. میری اس بات کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جن کی سمجھ میں آتی ہے ان علماء کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے. ان کی تعداد کو بڑھائیے. میں ابھی نہیں کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا فرما دے تو کل کو ضروری ہوگا کہ آپ لڑکیوں کے الگ مدرسے، لڑکوں کے لیے الگ مدرسے بنائیں. یہ ضروری ہوگا، ورنہ مستقبل آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا. آپ کے پاس آنے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ یتیم بچہ تو آپ کا بہترین مال ہے.
آپ اس کو کھلائیے پلائیے، اس طرح رکھیے کہ جو اس ٹین کے ٹوٹے پھوٹے مکان سے 1000 گنا بہتر ہوگا، اور آپ اس کی تربیت کیجیے۔ یہ اسلام کی بڑی عظیم خدمت ہوگی، اللہ اس کا بدلہ آپ کو، آپ کے نسلوں کو زمین میں اور اس دنیا کے اندر بھی دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی طریقہ کار یہی تھا جو ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ان سے سنا۔ میں اور کیا کہوں گا، بس بہت لمبی بات ہے، حضرت کی زندگی کو کہاں تک سمیٹا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اللہ ان کے مرتبے کو بھی بلند فرمائے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تو گھر والے، ان کے والد جو تھے ان کو مالٹا پکڑ کر کے لے گئے، ان کے والد اور بڑے بھائی کو وہاں کی ٹرکی حکومت نے پکڑ کر ٹرکی بھیج دیا۔ میرے جو دادا ہیں ان کا انتقال مدینہ منورہ میں نہیں ہوا، حالانکہ وہ ایک حج کرنے کے بعد کبھی حج کے لیے نہیں گئے، مدینہ منورہ میں رہے، اس خطرے سے کہیں میری موت مدینہ منورہ سے باہر نہ آ جائے، لیکن پکڑ کے لے گئے۔ اور وہاں ایک شہر ہے ادرنا، میں گیا ہوں وہاں ان کی قبر کی تلاش میں، مگر مجھے ملی نہیں قبر، ان کی موت وہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر بھائی وغیرہ، وہاں گورنمنٹ نے ان کو زمین دی تھی کہ یہاں رہو، ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا، اس زمین کے اندر کھیتی باڑی کرو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جو حرب عالمی جنگ تھی پہلی وہ ختم ہوئی، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے سب کے سب واپس آ گئے پھر مدینہ منورہ۔ یہاں حضرت جیل میں تھے مالٹا کی، ان کے والد کا انتقال ہوا، بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، ان کی بہن کا انتقال۔ یہ سوچا تھا کہ مالٹا سے آنے کے بعد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر کے اور میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، مگر حضرت نے اجازت نہیں دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو کہا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ جو پروگرام تھا انگریز کی مخالفت کا، اب میں حضرت کے اس پروگرام کو یہیں رہ کر پورا کروں گا۔ چنانچہ حضرت کے پروگرام میں لگ گئے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا، مگر مسلمان سے کہتے تھے کہ انگریز کی مخالفت کرو، مسلمان سے کہتے تھے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، اور مسلمان بے یار و مددگار ہو گیا۔ بڑی تعداد تو پاکستان چلی گئی، یہاں کے مسلمان کو کیا کہیں گے؟ اس کو تو روکا تھا کہ جو اللہ وہاں ہے وہی اللہ یہاں بھی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تم رکو۔ یہیں رک گئے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہمارے والد مدینے کے لیے آئے تھے ہندوستان چھوڑ کر کے، اب آپ بیمار ہیں اس لیے آپ آ جائیے یہاں، میں اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز لے کر بھیجتا ہوں۔ وہ بڑے دولت مند آدمی تھے، آپ سب پورے خاندان کو لے کر کے آ جائیے۔ حضرت نے لکھ دیا کہ ہم یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو خدمت کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں جا کر نہیں کر پائیں گے۔ چھوڑ دیا، نہیں گئے، یہاں تک کہ موت یہیں ہوئی حضرت کی۔ یہ حضرت، میں اگر کسی سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، جنہوں نے حضرت کو دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھ سے، وہ حضرت کی زندگی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے تو ایسا آدمی دیکھا نہیں، مجھے اب توقع بھی نہیں کہ میں کوئی دیکھ پاؤں گا۔ اللہ تعالی
ہم سب کے دلوں میں جو ہمیں بزرگوں کی محبت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، مومن کو جس سے محبت ہوگی کل میدان محشر میں وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہے گا۔ ہمیں ان اکابر سے محبت ہے جن کو ہم نے اپنی خوش قسمتی سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میدان محشر میں ہمارا حشر ان کی جوتیوں میں کر دے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، دین پر استقامت اور مضبوطی عطا فرمائے۔ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ جنت میں جو ہمارے محبوب ہیں ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ جنت میں ان کی قربت میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔